اسے دیکھو جو دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اسے دو جو تھامنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیشہ اچھے بنیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کیونکہ جو درخت اچھا پھل نہیں دیتا وہ کاٹ کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب دشمن تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو اگر تجھ میں طاقت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈال، اور اگر یہ طاقت نہیں تو پھر ہاتھ چوم لے۔ اگر ہم اپنے بدن کے ظاہری گھاؤ پر مرہم رکھتے ہیں تو روحانی گھاؤ کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ کنجوس شخص ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، کیونکہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی تمام دولت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہر بچے کی پیدائش یہ پیغام لاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ لالچی کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر کھول گیا تو پھر سختی سے بھی بند نہ ہوگا۔ جو ذات پاک تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ خداوند کریم دیکھتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ہمسایہ بن دیکھے شور مچاتا پھرتا ہے۔ جو کسی کا پیشہ چراتا ہے وہ اس کی سب سے حقیر چیز لے جاتا ہے۔ اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو سوائے قناعت کے کچھ طلب نہ کرو، یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ دو شخص مر گئے اور حسرت ساتھ لے گئے، ایک وہ جس نے جمع کیا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے جانا اور عمل نہ کیا۔ کس قدر اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ جب تک تم حب الوطنی نام کی چیز نہیں نکال پھینکو گے، تب تک دنیا میں کبھی امن قائم نہیں کر سکو گے۔ انسان پاگل ہے، وہ ایک پتا یا چونٹی نہیں بنا سکتا، مگر بیسیوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، خواہ فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی کیا فکر ہوگی۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنانا ہے۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع جائے گی۔ اے حقیر پیٹ، ایک ہی روٹی سے مطمئن ہو جا، تاکہ تجھے غلامی میں کمر کو نہ جھکانا پڑے۔ کسی کو یاد رکھنا ملاقات کی ایک شکل ہے۔ بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ زر کی تمنا۔ تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اسے مسکراہٹ کی طاقت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار سے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سر سبز و شاداب قطع زمین ہے جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کے تمام اعمال نیک ہوتے تو اس بات کا تکبر انہیں ہلاک کر دیتا۔ علم نر ہے اور عمل مادہ، دین و دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ شیطان کو سب سے پیارا بخیل مسلمان ہے اور سب سے زیادہ ناپسند گنہگار سخی ہے۔
दौलत बिच्छू की तरह है, जब तक इसका मंत्र याद न हो इसे हाथ मत डालो, वरना जहर से हलाक हो जाओगे। और मंत्र ये है कि इसका दखल हलाल से हो और खर्च हक से हो। बखील दौलत का मालिक नहीं होता, बल्कि दौलत उसकी मालिक होती है। सब्र जिंदगी के मकासद के दरवाजे खोलता है, क्योंकि सब्र के सिवा इस दरवाजे की और कोई चाबी नहीं है। दुश्मन का मशवरा मानना खता है, लेकिन सुनना रिवा है। दो आदमियों का पेट कभी नहीं भरता, तालिब इल्म और तालिब माल। जो शख्स तहसील इल्म की मुश्किलात का मुतहम्मिल नहीं, उसे जहल की सख्तियाँ उम्र भर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। गुस्सा शम्मा इंसानियत को बुझा देता है। गौर व फिक्र इंसान के लिए आईने की तरह है, जिसमें अपना हुस्न व कज मालूम होता है। अक्लमंद वो है कि दुनिया से दस्तबरदार हो जाए, इससे पहले कि दुनिया उससे दस्तबरदार हो जाए। अगर काम दौलत से निकल सके तो जान को खतरे में न डालो। जो एक लम्हे के लिए गुस्से को पी जाए, वो पूरे अलमनाक दिन से खुद को महफूज रखता है। एक बात के लिए एक ही बोलने वाला काफ़ी होता है। धोखा देने वाले शख्स को ये कहो कि धोखे का फ़ायदा कुछ देर के लिए था, मगर मेरी नज़र में जो आपकी इज्जत गिरी वो ज़िंदगी भर वापस नहीं आ सकती। सोना कान से कान कनी के बाद निकलता है, और बखील के हाथ से जान कनी के बाद। ऐसे दोस्त को एक लम्हा में रंजीदा ना करें, जिसे दोस्त बनाने में काफ़ी मुद्दत लगी हो। हर ज़माने में हालात के मुताबिक नेकी की सूरत बदल जाती है। खामोश और कम गो आदमी का हर जगह और हर वक्त इस्तकबाल होता है। मुसीबतें और दुख हमें अपनी कम हिम्मती की वजह से ज़्यादा खौफनाक नज़र आते हैं। जब काम ज़्यादा हो तो सबसे पहले उस काम को हाथ में लो जो सबसे अहम हो।